السلام علیکم دوستو، میرا نام حمزہ خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی الیکٹریکل ٹیکنالوجی۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اے سی کا ویکیوم آپ کس طرح کر سکتے ہو اور آپ نے ویکیوم کو کرتے ہوئے کن کن باتوں کا دھیان کرنا ہے۔ تو دوستو آپ کوشش کریے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو چلے فرینڈز، ٹائم کو بنا ویسٹ کیے ویڈیو کو کرتے شروع۔ اچھا دوستو، سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ بھائی انورٹر اے سی کا ویکیوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو دیکھیں دوستو، 3 جگہ پر آپ لوگ انورٹر اے سی کا ویکیوم کر سکتے ہو۔ نمبر 1، اگر آپ نے نیو اے سی کو انسٹال کیا تو وہاں پر آپ کو ویکیوم کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر، جب بھی آپ نے انورٹر اے سی کے اندر گیس کو چارج کرنا ہو تو وہاں پر آپ کوشش کیا کرے کہ ویکیوم کیا کرے۔ اور تیسرے نمبر پر، جب آپ نے اے سی کا کمپریسر چینج کرنا ہو یا اے سی کا فلشنگ کرنا ہو تو وہاں پر آپ کو ویکیوم کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھیں دوستو، ان 3 جگہوں پر آپ لوگ انورٹر اے سی کا ویکیوم لازمی کیا کریں۔ اچھا دوستو، زیادہ تر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو انورٹر اے سی ہے وہ زیادہ تر بلاسٹ ہوتا ہے، اور وہ کس وجہ سے بلاسٹ ہوتا ہے؟ اور وہ زیادہ تر R32 گیس بلاسٹ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں دوستو، وہ اسی وجہ سے بلاسٹ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کی ویکیوم اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے، اور ہم لوگ اس کے اندر گیس کو آن کر لیتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جو ایئر ہوتا ہے، وہ جو ہوا ہوتا ہے وہ کمپریسر کے اندر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کمپریسر کچھ ٹائم کے بعد وہ بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ تو انورٹر اے سی کو ویکیوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اے سی کے اندر R32 گیس موجود ہے یا اگر آپ کے اے سی کے اندر R41 گیس موجود ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ نے انورٹر اے سی کو انسٹال کرنا ہو یا اے سی کے اندر گیس کو چارج کرنا ہو تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ ویکیوم لازمی کیا کریں۔ تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو اس اے سی کو ہم نے انسٹال کر دیا، اور یہاں پر میں ابھی گیس کو اوپن نہیں کروں گا، سب سے پہلے میں اس کی ویکیوم کروں گا۔ تو آپ تھوڑا سا قریب کرنا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ میرے پاس ویکیوم پمپ ہے۔ تو سب سے پہلے نا میں یہاں پر اپنا کمپریسر کو آن کر دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، کمپریسر کو میں نے آن کر دیا، اور اس میں یہ والا جو لائن ہے نا، یہ والا یہ سیکشن ہے، یہ ہمارے ویکیوم لائن ہے، اور یہ ہمارا ڈسچارج ہے، یہ ہمارا پریشر لائن ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، یہ نوزل ہے، یہ انورٹر اے سی کا نوزل ہے، یہاں پر اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا، اور یہاں پر نا اس کو میں یہاں پر لگواؤں گا، اس پن وال کو میں نے یہاں پر ٹائٹ کر دینا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا، اور ابھی نا یہاں پر ہمارا جو ہے نا کیا کہتے ہیں، یہاں پر ہمارے وال بند ہے، دونوں وال بند ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ابھی وال نہیں کھولنے ہیں، تو یہاں پر ہمارے دونوں وال بند ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس طرح کرنا ہوگا، سب سے پہلے میں اس کو پریشر دوں گا، کیونکہ اس اے سی کو میں نے انسٹال کیا اور اس کی لیکیج کی ہم نے چیک نہیں کی۔ تو سب سے پہلے میں اس کو پریشر دے دوں گا تاکہ اس کی میں پلیئر نٹ اچھی طریقے سے چیک کر لوں، اور میں یہ کنفرم کر لوں کہ ہمارے یہاں پر یونٹ میں لیک نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا پریشر دے دیتا ہوں۔ ابھی یہاں پر ہمارے دونوں وال بند ہے، ابھی ہمارے یہ جو ایئر ہے نا یہ ہمارے کمپریسر میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں پر ہمارے جو دونوں وال ہے وہ بند ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا پریشر دے دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دوستو، میں نے گیج کو کنیکٹ کر دیا، اور اس کو میں 100 پہ سے پریشر دوں گا، اور اس کی جو پلیئر نٹ ہے اس کو میں اچھی طریقے سے چیک کروں گا تاکہ میں کنفرم کر لوں کہ بھئی ہمارے یونٹ کا جو پلیئر نٹ ہم نے بنوایا ہوا ہے وہاں پر لیک تو نہیں ہے۔ ویسے دوستو اگر میں اس کو پریشر نہیں دوں گا تو میں اس کو گیس سے بھی چیک کر سکتا تھا، اگر خدا نخواستہ ہمارے اے سی کا پلیئر کہیں نہ کہیں جگہ سے لیک ہوگا تو بعد میں پھر ہمارا گیس جو ہے نا ضائع نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے میں اس کو پریشر دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر میں نے اس کو پریشر دے دیا دوستو 170%، اور یہاں پر میں ویکیوم پمپ کو بند کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے ویکیوم پمپ کو بند کر دیا، اور ابھی میں اس کی پلیئر نٹ کو اچھی طریقے سے چیک کر لیتا ہوں۔ یہ تھوڑا سا یہ نوزل لیک ہے، لیکن اس کی خیر ہے،
تو دوستو یہاں پر میں نے دونوں پلیئر نٹ کو اچھی طریقے سے چیک کر دیا، یہاں پر ہمیں لیکیج نظر نہیں آیا۔ تو ابھی میں نیچے والا جو پلیئر نٹ اس کو چیک کر لیتا ہوں اور بعد میں ہم اس کی ویکیوم کریں گے۔ چلو پر آ جاؤ۔ اچھا دوستو یہاں پر میں نے اس کی لیکیج کو اچھی طریقے سے چیک کر دیا، آؤٹ ڈور کا جو پلیئر نیٹ ہے اس کو بھی میں نے چیک کر دیا اور انڈور کا جو پلیئر نیٹ ہے اس کو بھی میں نے چیک کر دیا، لیکن یہاں پر کوئی لیکیج نہیں ہے۔ تو ابھی میں اس طرح کروں گا، ابھی میں اس کا جو ایئر ہے نا اس کو ضائع کر دوں گا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس میں سے جو ایئر تھا وہ میں نکال دیا اور ابھی میں اس کا ویکیوم کروں گا۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس ویکیوم پمپ کو میں آن کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے اس کو آن کر دیا، یہ والا ڈسچارج لائن ہے اور یہ والا سیکشن ہے، تو یہاں پر میں اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے اس کو ٹائٹ کر دیا اور یہاں پر میں نے گیج کو اوپن کیا ہوا ہے۔ تو میں ابھی کم سے کم 15-20 منٹ ویٹ کر لیتا ہوں۔ 15-20 منٹ تک ہمارا جو اے سی کا ویکیوم ہے وہ اچھی طریقے سے ہو جائے گا اور اس کے بعد میں گیس کو اس کے اندر اوپن کروں گا، مطلب یہاں پر یہ جو 2 وال لگے ہوئے نا اس کو میں اوپن کروں گا۔ تو میں اس کو کم سے کم 15 منٹ رکھ لیتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس فریج والا کمپریسر ہے تو آپ کم سے کم 15-20 منٹ ویٹ کیا کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بڑا ویکیوم پمپ ہے تو ان کا تو پریشر تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو 10 منٹ بھی دے سکتے ہو، لیکن میں کم سے کم 15 منٹ ویٹ کر دیتا ہوں۔ تو 15 منٹ تک ہمارا جو پائپ کے اندر جتنے بھی ایئر وغیرہ ہوگا وہ اچھی طریقے سے نکل جائے گا اور اس کے بعد میں گیس کو اوپن کروں گا۔ اچھا دوستو یہاں پر میں نے ویکیوم پمپ لگایا ہوا ہے اور ابھی میں تھوڑا سا ویٹ کر رہا ہوں، تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ والا جو وال ہے نا، یہ والا یہ بھی بند ہے اور یہ والا بھی بند ہے، یہ والا وال بھی بند ہے اور یہ والا وال بھی بند ہے۔ تو جب یہ دونوں وال بند ہوتے ہیں تو کمپریسر کی طرف گیس نہیں جاتا ہے، مطلب یہاں پر یہ کٹ آف ہو جاتا ہے۔ تو اس پائپ کے اندر جتنے بھی ایئر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے کمپریسر کھینچ دیتا ہے، تو جب یہ بند ہوتا ہے تو کمپریسر کی طرف گیس نہیں جاتے، اسی طرح بڑا والا بھی اور اسی طرح چھوٹا والا بھی۔ تو ابھی میں تھوڑا سا ویٹ کر دیتا ہوں 10-15 منٹ۔ اچھا دوستو میں نے کم سے کم 15 منٹ ویٹ کر دیا اور ہمارا جو ویکیوم ہے وہ اچھی طریقے سے ہو گیا۔ تو ابھی میں یہاں پر ویکیوم پمپ کو آف کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میں نے ویکیوم پمپ کو بند کر دیا اور ابھی میں یہاں سے گیس کو آن کر دیتا ہوں، تھوڑا قریب کرنا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر میں گیس کو آن کر دیتا ہوں۔ یہاں پر دونوں وال کو میں نے اچھی طریقے سے کھول دیا۔ یہاں پر ہمارا کام ہو گیا کمپلیٹ اور ابھی میں اپنے اے سی کو آن کر دیتا ہوں اور ہمارا اے سی زبردست کولنگ دے گا۔ اچھا دوستو اگر آپ لوگ ایسے انورٹر اے سی کا ویکیوم نہیں کرتے ہو، فرض کرے آپ نے ویکیوم کے بغیر ہی اس کے اندر گیس کو اوپن کر دیا یا گیس کو چارج کر دیا، کچھ یونٹ چل بھی جاتا ہے، کچھ یونٹ کولنگ بھی کرتا ہے، لیکن وہ اسی طرح کولنگ نہیں کرتا ہے جس طرح اس کا ہونا چاہیے۔ تو آپ اس بات کا لازمی دھیان کریں کہ جب بھی آپ نے اے سی کے اندر گیس کو چارج کرنا ہو یا اے سی کو نیو اے سی کو انسٹال کرنا ہو
تو ہمیشہ کے لیے آپ یہ کوشش کیا کریں کہ ویکیوم لازمی کیا کریں۔ تو مجھے امید ہے دوستوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھا دیا کہ بھائی آپ نے ویکیوم کیسے کرنا ہے اور ویکیوم کرنا کیوں ضروری ہے۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں یار، ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اتنے مشکل سے ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی قسم کا سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ حمزہ بھائی کو دے اجازت، دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔